بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مرزا محمد علی جہلمی یعنی مرزا جونیئر صاحب نے ایک عقیدہ پیش کیا ہے جی، خدا تعالی جنت کے اندر مسلمانوں کو منی خدا بنا دے گا کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے جی وہ ہو جاتی ہے۔ بے تو شک۔ جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی۔ ہو جائے گا، اچھا، بالکل ہو جائے گا۔ خدا کی کوالٹی اسے موت کا یعنی چھوٹا خدا بنا دے گا۔ تو یہ کافرانہ عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ جی اس کا جواب آج ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ اصل میں ہے قادیانی مرزائیوں کا عقیدہ، یعنی وڈے مرزا جی مرزا سینئر قادیانی کا یہ عقیدہ تھا۔ کتاب کا نام ہے اسوہ حسنہ، جو کہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود، جو کہ قادیانی مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ ہے، وہ اپنی کتاب اسوہ حسنہ کے صفحہ نمبر 36 کے اندر اسی عقیدے کو لکھتا ہے۔ اب دیکھیے وہ ہیڈنگ باندھتا ہے، وہ کہتا ہے جی نجات اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کا نام ہے۔ در حقیقت نجات نام ہی ہے ان اعلیٰ صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کا جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ یہ ایک غلط خیال ہے جو لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے کہ دوزخ سے بچ جانا یا جنت کا مل جانا نجات ہے۔ تو یہ آگے پھر مفصل بحث اسی موضوع کے اوپر یہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں قادیانی مرزائیوں کا عقیدہ، جس کو مرزا جونیئر نے فالو کیا، اور مرزا جونیئر جہلمی علی بھائی کی کوئی ویڈیو ایسی نہیں ہمیں ملتی جو کہ قادیانی مرزائی عقائد سے خالی نہ ہو۔ تمام قادیانی عقائد کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کو پیش کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے مرزا سینئر غلام قادیانی جو تھا وہ قرآن اور حدیث اور رقم الحدیث اور انٹرنیشنل نمبرنگ پیش کر کے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا، اور لوگ کئی اس کے جانسے میں آ گئے کہ بڑا قرآن اور بڑی حدیث پیش کرتا ہے جی، اور اس نے داڑھی بھی رکھی ہے، پگ بھی باندھی ہوئی ہے، یہ کوئی بہت بڑا عالم ہے۔ تو وہی کام یہ مرزا جونیئر صاحب کر رہے ہیں، محمد علی جہلمی صاحب انجینئر صاحب۔ کام تو ان کا تھا پلمبرنگ کرنا، کوئی ٹوٹیاں وغیرہ کسنا، رینچ وغیرہ پکڑنا، لیکن انہوں نے کام یہ شروع کر دیا کہ جن ہاتھوں کے اندر رینچ ہونا چاہیے تھا ان ہاتھوں نے جناب اب قرآن پکڑ لیا اور حدیث پکڑ لی ہے۔ اور وہی جب علم نہ ہوگا تو وہ پھر اسی قسم کی باتیں ہوں گی کہ لوگوں کے عقائد اور نظریات خراب کیے جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر ارشاد فرما دی، فرمایا قرب قیامت میں ایسے ایسے تم مسئلے سنو گے کہ جو تمہارے باپ دادوں نے سنے بھی نہیں ہوں گے، اور لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، پیشوا بنا لیں گے، اور ان سے فتویٰ طلب کریں گے اور کہیں گے علی بھائی ہمیں یہ مسئلہ تو بتائیں۔ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور یہ اس کا حوالہ بھی میں نے کئی دفعہ اپنی ویڈیوز کے اندر دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ عقیدہ جو کہ چھوٹا خدا کا، یہ شرکی عقیدہ ہے، شرک ہے۔ یہ یہاں پہ چھوٹا بڑا خدا والا کوئی چکر ہی نہیں ہے، بس ایک ہی خدا ہے۔ قل هو اللہ احد، فرما دو، کہہ دو اے میرے محبوب کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ تو یہاں منی خدا کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر، اور یہ تصور کہاں سے آیا تھا؟ یہ آیا تھا قادیانی مرزائیوں سے، جس کو آج مرزا جونیئر جہلمی صاحب اور انجینئر صاحب بیٹھ کے لوگوں کو، مسلمانوں کو ورغلا رہے ہیں، اور قادیانی مرزائی عقائد کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں،
اور ذہن سازی کر رہے ہیں تاکہ کل یہی عقیدہ جب یہ قادیانی مرزائیوں سے سنیں تو لوگ اس کے اوپر یقین کر لیں کہ ہاں مرزا غلام قادیانی تو ٹھیک کہا کرتا تھا، تو جب وہ ٹھیک کہتا تھا تو لہٰذا وہ بندہ صحیح تھا، اور 1974 کی اسمبلی نے ایسے ہی اس کو کافر قرار دے دیا، تو یہ مولویوں نے غلط کی ہے۔ تو یہ زمین ہموار کی جا رہی ہے، قادیانیوں کو پاکستان کے اندر جو ان کے اوپر ٹھپا لگا ہوا ہے، سیاہ دبا لگا ہوا ہے، اور سرکاری کافر کا جو دبا ہے ان کے چہروں کے اوپر، ان کی جماعت کے اوپر، جماعت احمدیہ کے اوپر، تو اس کو صاف کرنے کے لیے یہ ایک زمین ہموار کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کو بچائیے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں اس متعلق کہ قرب قیامت میں فتنے ایسے بپا ہوں گے کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ ایمان کو بچائیے، محفوظ کیجیے، علماء کے قریب رہیے، علماء کی صحبت اختیار کیجیے، علماء کی مجلس اختیار کیجیے، جہلا سے بچیے۔ مسئلہ اگر آپ کو کہ شریعت کا پوچھنا ہے تو بھائی جس کا کام اسی کو ساجے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ جناب لوہار کے متعلقہ کوئی آپ کو کام پڑا ہے تو آپ ترخان سے جا کے پوچھیں جس کا کام لکڑی سے ہے، اب لکڑی کا کوئی کام پڑ گیا تو لوہار سے جا کے پوچھیں، ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو بھائی وہ ایک بندہ پلمبر ہے، ایک ٹوٹیاں وغیرہ کسنا اس نے ڈپلومہ کیا، انجینئر ہے، اس کا کام اس کو کرنے دیا جائے۔ اب ہونا یہ چاہیے وہ جو سامنے بیٹھ کے سوال پوچھتے ہیں عثمان بھائی، ان کو چاہیے کہ ان کو کہیں کہ بھائی ہمیں بتائیے کہ ٹوٹی کیسے کستے ہیں، یہ بتائیے، علی بھائی یہ بتائیے کہ رینچ کیسے پکڑتے ہیں، کتنی اس کی قسمیں ہیں، مارکیٹ کے اندر یہ کتنے کا ملتا ہے، اس کی خاصیت بتائیں۔ تو یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، بس علماء کا کام یہ علماء کے ذمہ ہی رہنے دیا جائے۔ تو جب ہماری قوم نے، ہماری امت نے، امت محمدیہ نے علماء کو چھوڑا ہے نا تو یہ فتنے ہمیں دیکھنے کو پڑے ہیں۔ یہی کام مرزا قادیانی کے دور میں بھی ہوا تھا کہ جناب علماء کو چھوڑ کے لوگ اس کے قریب ہوئے، تو آج آپ کے سامنے کتنا بڑا ایک فتنہ اور فساد کھڑا ہو گیا۔ اللہ پاک محفوظ رکھے۔ ہمارے چینل ختم نبوت فورم کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے تو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔